السلام علیکم کلاس. آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں نیکسٹ چیپٹر نمبر 10 سیاسی ادارے. سیاسی ادارے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن. سب سے پہلے تو اس کی ڈیفینیشن امپورٹنٹ ہے. سبھی اداروں کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے, شارٹ آنسر کے لحاظ سے. ڈیفینیشن دیکھیں اس کی. طاقت اور اختیار کی تقسیم کے نظام کو سیاسی ادارہ کہتے ہیں. سیاسی ادارہ وہ ہوتا ہے جس میں طاقت اور اختیار کی تقسیم ہو. طاقت مینس پاور اور اختیار کا مطلب ہے ڈومینیشن, اتھارٹی. ٹھیک ہے جی. سو یہ جو پاور ہے اور جو اتھارٹی ہے, طاقت اور اختیار ہے, اس کی تقسیم کے نظام کو سیاسی ادارہ کہتے ہیں. تقسیم کا نظام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اب جیسے ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے سیاسی اداروں کی بات کرتے ہیں, تو پارلیمنٹ میں 2 طرح کی, 3 طرح کی, 4 طرح کی پولیٹیکل پارٹیز ہو سکتی ہیں. اب ایک پارٹی جو ہے وہ جو ڈومینیشن میں ہے, اس کے پاس پاور ہے, حکومت میں ہے, اور جو دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے, دوسرا جو سیاسی جماعت ہے وہ اپوزیشن میں ہے. ایک کے پاس پاور ہے, اتھارٹی ہے, دوسرے کے پاس اس طرح سے پاور یا اتھارٹی نہیں ہے. سو دیکھیے یہ جو طاقت اور اختیار ہے یہ تقسیم ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایم پی ایز کے پاس کتنی پاور ہوتی ہے, ایم این ایز کے پاس کتنی پاور ہوتی ہے, کاؤنسلر کے پاس کتنی پاور ہوتی ہے, بیوروکریسی کے پاس کتنی پاور ہوتی ہے یا اختیار ہوتا ہے. سو یہ تقسیم ہوا ہے, ڈیوائیڈڈ ہے. پی ایم کے پاس کتنی پاور ہے؟ سب سے زیادہ پاور جو ہے وہ آپ کے پرائم منسٹر کے پاس ہوگی, آپ کے پریزیڈنٹ کے پاس ہوگی. ٹھیک ہے. سو یہ جو طاقت اور اختیار ہے یہ سب تقسیم ہوا ہے, اور اس تقسیم کے نظام کو ہم جو ہے وہ سیاسی ادارہ کہتے ہیں. کہ کس پولیٹیکل اینٹیٹی یا کس پولیٹیکل پرسنالٹی کے پاس کتنی طاقت ہے, یا کس ادارے, سیاسی ادارے کے پاس کتنی طاقت ہے, کس سیاسی جماعت کے پاس کتنی طاقت ہے. سو ہمارے معاشرے میں جو سیاسی ادارے ہیں, آپ نے نیچے مثال کی ہیڈنگ دینی, اور یہ سب مثالیں ہیں آگے, آپ اس میں سے جتنی مرضی یاد کر لیں. سینٹ ہے, قومی اسمبلی ہے, صوبائی اسمبلیاں ہیں, الیکشن, سیاسی پارٹیاں, انتخابات, یہ جو سب ایگزامپلس یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں ان کو ہم سیاسی ادارے یا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن, سب انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سارے کے سارے بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ سیاسی ادارے کے انڈر چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں جن کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز میں یا سیاسی اداروں میں. سیاسی پارٹیاں, انتخابات, پولیس اسٹیشن, فوجی مراکز, عدالتیں, جیل, وکالت گاہیں, یونین کونسلز, یونین کمیٹیاں, سیاسی پارٹیوں کے دفاتر وغیرہ وغیرہ, یہ سب جو ہے وہ سیاسی ادارے کے انڈر آ جاتا ہے. سو سیاسی ادارے معاشرے میں معمولات کا نظام نافذ کرتے ہیں. معمولات کا نظام یا سیاسی ادارے کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر یا معاشرے کے اندر جو ہے وہ قانون نافذ کرواتے ہیں. معمولات کے لوگ جو ہے وہ قانون کا احترام کریں, قانون پہ عمل کریں, اور اگر کچھ لوگ جو ہے وہ قانون کا احترام نہیں کرتے تو ان کو سزا بھی دی جاتی ہے. کون دیتا ہے سزا؟ فوجی عدالتیں دیتی ہیں, پولیس اسٹیشنز جو ہے وہ اس میں دی جاتی ہیں. سو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ حرکت میں آ جاتے ہیں. سو معاشرتی معمولات کا نظام نافذ کرتے ہیں سیاسی ادارے, اور اگر کوئی شخص ان کی خلاف ورزی کرے تو مجرموں کو سزا دیتے ہیں. معاشرے میں اسی طرح جو ہے ضبط قائم کرتے ہیں, کنٹرول جو ہے وہ لوگوں کے بیہیویئر, ان کی سوچ کے اوپر, ان کے ایکشنز کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول اسی طرح سے قائم کیا جاتا ہے, ضبط قائم کیا جاتا ہے. اخلاقی اور قانونی اقدار کی حفاظت کرتے ہیں. سیاسی اداروں کی چند وظائف جو ہیں وہ حسب ذیل ہیں. سیاسی اداروں کے وظائف, اس میں 3 لانگ کوشچن ہیں اس چیپٹر میں کلاس. ایک تو اس کی ڈیفینیشن اور مثالیں آپ لوگوں نے بہت اچھے سے کرنی ہے. فرسٹ پیراگراف از آل اباؤٹ طاقت اور اختیار کی تقسیم کے نظام کو سیاسی ادارہ کہتے ہیں, ڈیفینیشن, اور پھر آگے اس کی ایگزامپلز ہیں. اس کے بعد ایک لانگ کوشچن ہے سیاسی ادارے کے وظائف, دوسرا لانگ کوشچن ہے اچھے قائد کے اوصاف, اور تیسرا لانگ کوشچن ہے ایک معاشرتی تحریک کی کامیابی کے لوازمات. 3 لانگ کوشچن ہے اس کے اندر جو کہ بہت ایزی ہیں. ٹھیک ہے. آپ لانگ کے لیے اس کو پریپیئر کریں گے تو آپ کے شارٹ آنسرز خود بخود اندر سے پریپیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. سو اب آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جایا کریں کہ کون سا چیپٹر جو ہے وہ لانگ کے لیے امپورٹنٹ ہے, کون سا چیپٹر جو ہے وہ شارٹ آنسر کے لیے امپورٹنٹ ہے. چلیے جی, سیاسی ادارے کے وظائف کیا ہوتے ہیں؟ سب سے
سب سے پہلا جو ہے وہ نمبر 1 اس قوانین کا نفاذ. جو سیاسی ادارے ہیں وہ معاشرے میں قوانین کا نفاذ کرتے ہیں، قانون نافذ کرتے ہیں، اور بہت سے ادارے ایسے بنائے جاتے ہیں جو معاشرے میں قانون پر عمل درآمد کراتے ہیں. ہم دیکھیں جب جو بھی نیا قانون بنے گا، ٹھیک ہے، وہ قانون کہاں سے پاس ہوتا ہے؟ یا تو آپ کا سینٹ پاس کرتا ہے یا آپ کی قومی اسمبلی پاس کرتی ہے. وہ کسی بھی طرح کا قانون ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی نیا لا بن رہا ہے، کوئی بھی نئی امینڈمنٹ ہو رہی ہے، کسی پرانے لا کو چینج کرنا ہے، کوئی نیا بنانا ہے، یا تھوڑی بہت تبدیلی کرنی ہے یا ریفارمیشن کرنی ہے، وہ تب ہوگی جب آپ کے سارے جو سیاسی نمائندگان ہیں وہ قومی اسمبلی میں یا جو سینٹ ہے وہاں پر اس قانون کو پاس کریں گے، قرارداد کو پاس کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ دوسرے سیاسی اداروں کے پاس بھیج دیا جاتا ہے کہ وہ اس کا نفاذ کریں، پولیس کے پاس، یا لوگوں کو اویئر کیا جاتا ہے کہ جی یہ قانون بن گیا، اب آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور اگر خلاف ورزی کریں گے تو یہ سزا ہوگی، اور یہ ادارہ جو ہے وہ حرکت میں آ جائے گا. نمبر 2 سیاسی اداروں کا کام یا ذمہ داری یا ان کے وظائف یہ ہیں قانون کی خلاف ورزی کا تعین کرنا. قوانین کی خلاف ورزی کے تعین کے لیے پولیس اور عدالتیں مقرر کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. قانون کی جو خلاف ورزی کا تعین کرنا کہ ایک لمٹ ہے، حدود ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو اگر آپ کراس کریں گے، ٹھیک ہے، اس لائن کو اگر آپ کراس کریں گے تو آپ مجرم کنسیڈر کیے جائیں گے، یا یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے قوانین کو توڑا ہے، اور اس کے نتیجے میں پولیس اور عدالتیں جو ہے وہ مقرر کی گئی ہیں. پولیس جو ہے وہ فوراً حرکت میں آ جائے گی اگر کوئی بھی معاشرے میں جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرے گا، اور اس کے بعد پھر پولیس تو خیر وہ پکڑے گی اس شخص کو، اس کے بعد عدالتوں میں اس کو لے کر جائیں گے، اور پھر عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ اس کے اوپر کیا پنشمنٹ ہے، کہ اس شخص کو کیا سزا دی جانی چاہیے. نمبر 3 پوائنٹ ہے اسے مجرموں کو سزا دینا. جرم ثابت ہونے پر مجرموں کو سزائیں دی جاتی ہیں، جس کے لیے جیلوں کا نظام قائم کیا گیا ہے. جیلوں کا نظام، پولیس کا نظام، عدالتوں کا نظام، یہ سب جو ہے وہ یہ سیاسی اداروں کے انڈر تو خیر آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ نیوٹرل لوگ کے کام کرتے ہیں، لیکن ان کو بنانا، ان کو چلانا، ان کی ذمہ داری ساری کی ساری جو ہے وہ سیاسی اداروں کے اوپر ہوتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ اس میں ایک اور بات ہے، اس پوائنٹ میں مجرموں کو سزا دی جاتی ہے. اب دیکھیں اب آپ کی ہائی کورٹ اگر سزا دے دیتی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ نے بھی اگر فیصلہ سنا دیا اور اس کے خلاف بھی آپ نے اگر اپیل کرنی ہے تو آپ کس کو اپیل کرتے ہیں؟ آپ صدر کو اپیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اگر آپ نے اپیل کرنی ہے تو آپ وہ صدر، اس معاشرے کے، اس ملک کے صدر کو، پاکستان کی اگر ہم بات کریں کیونکہ ہم پاکستان کی بات کریں اس پوری کے پورے کورس میں، سو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ صدر کے پاس جائیں گے. جو صدر جو ہے وہ ایک سیاسی نمائندگان ہے، ٹھیک ہے، سیاسی اداروں کے اندر آ جاتا ہے. کیونکہ 4تھ پوائنٹ جو ہے وہ مجرموں میں خوف پیدا کرنا. قانون کی تابعداری کے لیے سزا کے ذریعے مجرموں میں خوف پیدا کیا جاتا ہے. اچھا، اب سوشیولوجسٹ کا کہنا ہے، ماہر عمرانیات کا کہنا ہے کہ ہم جو سیاسی ادارے ہیں وہ معاشرے میں قانون کا نفاذ کرواتے ہیں، قوانین بناتے ہیں. اب یہ جو قوانین بنانے کا عمل ہے نا، یہ خود ہی اتنا آپ کہہ سکتے ہو کہ قوانین آپ کے معاشرے کے ایسے ہونے چاہیے کہ ان کے بارے میں سوچ کر ہی جو انسان ہے وہ کسی جرم کا ارتکاب نہ کرے. جیسے کہ کسی کو قتل کرنے کے اوپر 302 کے تحت پھانسی ہو جاتی ہے. اب اگر لیٹ سپوز کسی کو جتنا بھی غصہ ہو، ٹھیک ہے، آپ سامنے والے کو فزیکلی ہارم کرنے سے پہلے، اس کا مرڈر کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے کہ اس کی سزا جو ہے وہ آپ کو بھگتنی پڑے گی. تو مجرموں میں جو ہے وہ خوف پیدا کرنا قوانین بنا کے، ٹھیک ہے، معاشرے میں قوانین جو بنتے ہیں 80% لوگ ان قوانین کے خوف کی وجہ سے، ان کے ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتے.
سو قوانین کو بنانے کا جو کام ہے وہ سیاسی اداروں کا ہے. سو قوانین بنانے سے ہی مجرموں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے. سو نیکسٹ پوائنٹ ہے قانون پر عمل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا. اچھا اب یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر جو قانون کی خلاف ورزی کریں ان کو سزا دی جاتی ہے، اور جو قوانین پر عمل کریں ان کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے آپ لوگوں نے ایک ٹاپک پڑھا ہوگا فرسٹ ایئر میں معاشرتی مستحبات کا. معاشرتی مستحبات یہی ہے نا، سزا اور جزا کا نظام. ٹھیک ہے، سزا اس کو دینی ہے جو معاشرے کے رولز اور ریگولیشنز، قواعد اور ضوابط کی خلاف ورزی کریں، سزا ان کو ملے گی. اور جزا ان کو ملے گی جو معاشرے کے بنائے ہوئے قوانین اور ضوابط جو ہیں وہ ان کے اوپر عمل درآمد کریں. اور اس پورے کے پورے نظام کو ہم معاشرتی مستحبات کہتے ہیں. اور یہ جو معاشرتی مستحبات ہیں یہ ہمارے سیاسی ادارے بناتے ہیں. سیاسی ادارے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اگر یہ کام آپ نے کیا ہے تو اس پہ سزا ہوگی، یہ کام کیا ہے تو اس پہ انعام ملے گا. سو قانون پر عمل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعام بھی دیے جاتے ہیں. سیاسی ادارے ایسی تقریبات کا انتظام کرتے ہیں. فار ایگزامپل کون سی تقریبات ہوتی ہیں؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر 23 مارچ پر یا 14 اگست پر لوگوں کو ڈفرینٹ انعامات دیے جاتے ہیں، جیسے تمغہ جرأت ہو گیا، تمغہ حسن کارکردگی ہو گیا، نشان حیدر ہو گیا، نشان پاکستان ہے. ٹھیک ہے، پرائڈ آف پرفارمنس ہے. سو اس قسم کے جو ہے وہ القابات یا خطابات یا تمغے وغیرہ دیے جاتے ہیں. وہ معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو کہ معاشرے کے قوانین کا احترام کرتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے مؤثر فوج کے نظام کا قیام. جو فوج بنانا، اس کے سارے معاملات دیکھنا، آرمی جو ہے وہ انڈر آ جاتی ہے سیاسی ادارے کے. سیاسی ادارے جو ہے وہ کنٹرول رکھتے ہیں آرمی کے ادارے کے اوپر. آرمی کا ادارہ جو ہے وہ انڈر ہے سیاسی اداروں کے. سو معاشرے میں ضبط اور استحکام حاصل کرنے کے لیے فوج کا نظام مؤثر بنایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جدید ترین آلات کی تربیت دی جاتی ہے اور ایسے ہتھیار سے ان کو لیس کیا جاتا ہے تاکہ ملک کا دفاع کیا جا سکے. اب دیکھیں جتنے بھی ہم کہتے ہیں کہ ہتھیار ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی گورنمنٹ پرچیز کرتی ہے، گورنمنٹ خریدتی ہے. کوئی بھی نیا جیٹ یا طیارے وغیرہ خریدنے ہیں، ٹینک وغیرہ بنانے یا خریدنے ہیں، ان کو کون سپانسر کرتا ہے؟ پیسہ کون دے رہا ہوتا ہے؟ آپ کی گورنمنٹ دے رہی ہوتی ہے. نمبر 7 ہے اس میں بین الاقوامی تعلقات کا قیام. دوسرے ملکوں کے ساتھ سیاسی اور معاشرتی معاہدے کیے جاتے ہیں تاکہ بین الاقوامی طور پر تعلقات قائم کیے جا سکیں اور امن کو تقویت پہنچے، امن کو فروغ ملے. اب دیکھیں ہر معاشرے کے ساتھ ہمارے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. انڈیا کے ساتھ کیسے ہیں، امریکہ کے ساتھ کیسے ہیں، چائنا کے ساتھ بہت اچھے ہیں. چائنا کے ساتھ ہم نے ابھی سی پیک کا تجارتی معاہدہ کیا ہے جو کہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، سو یہ آپ کی سیاسی اداروں کا کام ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ بین الاقوامی تعلقات قائم کریں. نیکسٹ پوائنٹ ہے تجارتی معاہدے. تجارتی معاہدے بھی دوسرے ملکوں سے سیاسی تعلقات کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں. اب انڈیا سے ہمارے تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات ہیں. ابھی بھی بہت ساری چیزیں امپورٹ ایکسپورٹ کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں سے تجارت ہم بالکل نہیں کرتے، جیسے اسرائیل ہو گیا. وہاں کی پروڈکٹس جو ہے وہ ہم بالکل پاکستان میں آنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ جتنے بھی تجارتی معاہدے وغیرہ کیے جاتے ہیں یہ ہمارے سیاسی اداروں کا کام ہے. وہ اس بات کا جو ہے وہ دھیان رکھتے ہیں کہ کس کے ساتھ تجارتی معاہدہ کیا جانا چاہیے، کس کے ساتھ نہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے معاشرتی ضروریات کی تسکین. معاشرتی ضروریات سب سے پہلے تو بنیادی ضروریات ہیں فوڈ، شیلٹر، کلودنگ، روٹی، کپڑا اور مکان. اس کے علاوہ جب یہ 3 جو بنیادی ضروریات ہیں یہ بھی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، ہماری حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لوگوں کی یہ ضروریات جو ہے وہ پوری کریں. اس کے علاوہ کچھ معاشرتی ضروریات ایسی ہیں جیسے کہ ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ غربت کو دور کرنا، مہنگائی میں کمی، یہ ساری کی ساری ایسی معاشرتی ضروریات ہیں جن کا دھیان رکھنا اور سب کی پہنچ میں ہونا چیزیں جو ہے وہ حکومت کا کام ہے. اچھا اس پوائنٹ کے اندر جتنی بھی ایکسپلینیشن لکھی ہوئی ہے وہ بالکل ارریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے، اس میں سفارتی تعلقات کی بات کی ہوئی ہے. آپ لوگ یہ والی
اس کے اندر ایکسپلینیشن نہیں لکھیں گے، آپ اس میں لکھیں کہ یہ حکومت یا سیاسی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پوری کریں۔ بنیادی ضروریات میں کیا آ جاتا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان، فوڈ، شیلٹر، کلودنگ، تعلیم، صحت کی سہولیات فراہم کرنا لوگوں کو، ٹھیک ہے، سیکیورٹی فراہم کرنا، تحفظ دینا، یہ سب کچھ آ جاتا ہے، یہ سب لکھیے گا اس کے اندر، نوٹ ڈاؤن کر لیں ابھی اس کو کٹ کر کے۔ نیکسٹ پوائنٹ، لاسٹ پوائنٹ ہے خارجی پالیسی کا تعین۔ ملک کی داخلی اور خارجی پالیسی کا انحصار سیاسی اداروں پر ہے اور ان کی روشنی میں ہی پالیسیز وغیرہ بنائی جاتی ہیں۔ دیکھیں پاکستان کا ایک انٹیریئر منسٹر ہے، وزیر داخلہ جس کو ہم کہتے ہیں، ایک ایکسٹیریئر منسٹر ہے، ٹھیک ہے، جس کو وزیر خارجہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ملک کے داخلی امور کون دیکھے گا، خارجی امور کون دیکھ لے گا، اس کے لیے الگ الگ سے نمائندگان منتخب کیے جاتے ہیں۔ سو یہ جو پوائنٹس تھے سیاسی اداروں کے وظائف کو لے کر، یہ آپ اچھے سے دیکھیں، بہت انٹرسٹنگ ہے یہ والا چیپٹر، مجھے تو خیر بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، اس کو آپ لوگوں نے کل کے لیے تو خیر آپ نے معاشی اداروں کا ٹیسٹ جو ہے وہ